ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ جو ٹاپک سٹارٹ کریں گے وہ ہے جہاد کی اجازت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت کب اور کن حالات میں دی ہے۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن بچوں کے پاس یہ بک موجود نہیں ہے وہ نوٹس بنا لیا کریں، کیونکہ جب میں آپ کو لیکچر دیتی ہوں تو میں آپ کو ٹاپکس اور اس کا جو پیج نمبر ہے، چیپٹر نیم، چیپٹر کا پیج، ہر چیز آپ کو میں بتاتی ہوں۔ اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بک تو ہمارے پاس موجود ہوتی ہے لیکن اس میں سے پیج جو ہیں وہ مس پرنٹ ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار بک میں کچھ پیجز بلینک ہوتے ہیں۔ بلینک پیج وہ ہوتے ہیں جو بالکل خالی کورا کاغذ ہوتا ہے۔ اگر کبھی بک میں اس طرح سے کوئی مسئلہ ہو تو اس صورت میں آپ کو جب لیکچر دیتی ہوں تو ایک ایک ٹاپک اس لیے کروا رہی ہوں کہ آپ نوٹس بنا سکیں۔ یہ تو بات ہو گئی بک کے حوالے سے۔ اب ہمارے جو ٹاپکس کور ہو چکے ہیں جہاد کے حوالے سے، اس میں ہم نے جہاد کا تعارف، جہاد کی اہمیت، فضیلت، اور کل کی کلاس میں ہم نے اس کی اقسام پڑھی تھی۔ آپ نے یہ ٹاپک جو ہے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک لانگ اور شارٹ دونوں کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ 10th کلاس نے یونٹ 3 مکمل تیار کرنا ہے، لیکن امپورٹنٹ ٹاپک یہ ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا زور اسی لیے دے رہی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پاسٹ پیپرز میں اور ریسنٹلی جو پیپرز ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جہاد کا ٹاپک کافی مجھے اہم لگا ہے۔ آج کی کلاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا کل جہاد کی جو اقسام کا ٹاپک کا ختم ہوا تھا، بالکل اس کے نیچے سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاد کا نیا ٹاپک جو آج ہم پڑھیں گے۔ اب آپ کو میں پیج نمبر پہلے بتا دوں، پیج نمبر 70 پہ ہماری یہاں پہ یہ دیکھیں جہاد بالمال، یہ کل ہم نے جہاد کی اقسام پڑھی تھی، یہاں پہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اسی پیج میں دیکھیں نیا ٹاپک ہے اس کا جہاد، یعنی قتال فی سبیل اللہ کی اجازت۔ یہ جہاد کا آگے میننگ لکھا ہوا ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قتال کہتے ہیں جنگ کو، لڑائی کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر۔ یہ مطلب میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا۔ اب جہاد کی اجازت کب ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا کی خاطر جنگ کرنا یا لڑائی کرنا، یہ اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے کب دی ہے۔ ہم ان پوائنٹس کو پڑھیں گے اور یہ پوائنٹس آپ کو شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ کی اجازت۔ درج ذیل صورتوں میں سے کسی ایک کی موجودگی میں اعلان جنگ کی اجازت ہے۔ یعنی اگر آپ کو اب میں یہ جو پوائنٹس، یہ جو صورتیں لکھی ہیں، یہ جب میں پڑھاؤں گی، ان میں سے کوئی ایک صورت بھی اگر واقع ہو جائے تو جہاد جو ہے وہ جنگ جو ہے اس کی اجازت مل سکتی ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ دشمن اسلامی ملک پر حملہ آور ہو۔ اب دشمن جو ہے اسلامی ملک پر حملہ آور کا مطلب ہے کہ حملہ کر دے یا حملے کے لیے تیار بیٹھا ہو، ٹھیک ہے۔ اب دشمن جو ہیں یعنی دشمنان دین اسلام جو ہیں، اگر وہ آپ کے ملک کو، آپ کے دین کو خطرہ پہنچانے کے لیے تیار ہیں تو اس صورت میں آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، دشمن اپنے ملک میں اہل اسلام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے اور دین پر پابندیاں عائد کرے۔ یعنی کہ دشمن جو ہے اگر اس کے ملک میں کہیں نہ کہیں مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، یعنی اہل اسلام ہے، جن کا دین اسلام ہے، اگر وہ دشمن اپنے ملک میں رہنے والے اہل اسلام کو تکلیف پہنچائے، ان کو بیجا قتل کرے، ان پہ ظلم کرے اور ان کے دین کے جو احکامات ہیں وہ پورے کرنے سے روکے، تو اس صورت میں جنگ جائز ہے۔ نمبر 3، دشمن مسلمانوں کو بے گناہ قتل کرے۔ نمبر 4، دشمن شکست عہد کا مرتکب ہو اور غداری کرے۔ اب شکست کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو شکست کا مطلب ہوتا ہے ہارنا، ٹھیک ہے۔ اب شکست عہد کا مطلب ہو گیا، شکست عہد یعنی وعدہ توڑنا، اور مرتکب کا مطلب ہوتا ہے جس سے کوئی کام سرزد ہو، یعنی کہ اگر دشمن نے وعدہ توڑ دیا ہے اور وہ غداری کر رہا ہے تو اس صورت میں جنگ آپ کر سکتے ہیں۔ فسادی اور خطرناک دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو، اس صورت میں جنگ جائز ہے۔ یہ تو 5 صورتیں ہیں جن کے بنا پر اللہ تعالیٰ آپ کو جہاد کی اجازت دیتے ہیں۔ جب اعلان جنگ ہو جائے تو ہر مسلمان مرد عاقل بالغ پر جو محتاج اور بیمار نہ ہو، جنگ میں شریک ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ ہر مسلمان مرد عاقل ہے یا بالغ ہے، ٹھیک ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ بیمار نہ ہو اور محتاج نہ ہو، اس کے اوپر جہاد واجب ہے۔ اس کا جو ہے وہ اولین فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ یہ امیر المؤمنین کا کام ہے کہ جسے چاہے
میدان جنگ میں بھیجے اور جسے چاہے پیچھے چھوڑے۔ ایسے وقت میں جنگ سے کترانا یا میدان جنگ سے بھاگ نکلنا نفاق کی علامت ہے۔ نفاق کا مطلب ہوتا ہے دوگلے پن کی علامت ہے، اور اس قسم کی حرکت مومن کی شان کے خلاف ہے، جو اپنا مال و جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جنت کے بدلے میں فروخت کر چکا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہوئی ہے کہ ایک وہ انسان جو خود کو مسلمان تو کہتا ہے اور دعوے بھی بڑے بڑے کرتا ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یا کتراتا ہے، اور دل میں یہ خیال رکھتا ہے کہ مجھے نہ جانا پڑے، مجھے اس جنگی جو صورتحال ہے اس کا حصہ نہ بننا پڑے، تو اس کو نفاق، اس کے لیے نفاق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ بظاہر تو وہ کہتا ہے کہ وہ اسلام کا جو ہے وہ ماننے والا ہے، اسلام کا محافظ ہے، لیکن جب اسلام کے اوپر دین اسلام کو خطرہ آن پہنچا تو وہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہا، تو یہ ہے نفاق۔ یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی اجازت ہی ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ یہ آپ کو شارٹ میں آ سکتا ہے، لہٰذا شارٹ کے لحاظ سے آپ اس کے یہ 5 پوائنٹس کو اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔